السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، مسلم خداوار شخصیتوں کے اس سلسلے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ کون سی شخصیت تھی جس نے علم جراحی یا آپریشن کا سلسلہ شروع کیا تھا، یا وہ کون سی شخصیت ہے جو آج کے دور کے موجودہ کیمیوتھراپی نامی علاج کی بنیاد بنا۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے الزہراوی کے بارے میں۔ ان کا مکمل نام ابو قاسم عباس الزہراوی ہے۔ ان کی پیدائش 936 عیسوی قرطبہ کے شمال مغرب امیہ حکومت کی جانب سے بسائے گئے ایران کے شہر زہراور میں ہوئی، جس سے ان کی نسبت زہراوی ہوئی۔ انہیں یورپی دنیا آج بھی ابو قیسس یا القیسس کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق اسپانیہ سے تھا۔ اس کے علاوہ دیگر معلومات تاریخی کتب میں بہت ہی کم دستیاب ہے۔ صرف اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت قرطبہ میں ہوئی، جہاں انہوں نے فاضل علماء اور طباء کمال اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اس زمانے کی بہترین درسگاہ اور لائبریریوں سے استفادہ حاصل کیا۔ انہیں اپنے تجربات کے لیے بہترین اور سرکاری شفا خانے میسر ہوئے، جس کی بنا پر ان کی ذاتی زندگی سے زیادہ ان کے تجربات مشاہدات تاریخ میں رقم ہوئے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ، جسے ہم ان کا کارۂ نمایاں قرار دے سکتے ہیں، ان کی تصنیف التصریف المن عجز ان تالیف ہے۔ آئیے آج ہم ان کی اس کتاب کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے دوا سازی اور علاج کے طریقوں پر لکھا، جبکہ دوسرے حصے میں علاج کے لیے جراحی بطور علاج لکھا، اور جراحی کے لیے عملی اقدامات اور جراحی کے آلات پر تصنیف کیا۔ کتاب کا ہر حصہ جملہ 15 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مکمل کتاب میں 30 ابواب ہیں۔ ان کی کتاب کا پہلا حصہ وہ پذیرائی حاصل نہ کر سکا جتنا کہ دوسرے حصے نے کی۔ کتاب کا دوسرا حصہ فن جراحی پر مشتمل تحقیقی تصنیف کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کتاب کے مختلف زبانوں میں ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ 1778 عیسوی میں لاطینی زبان میں عربی متن آکسفورڈ یونیورسٹی سے ترجمہ ہوا۔ 1860 عیسوی فرانسیسی زبان میں ترجمہ پیرس سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کئی زبانوں میں ان کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ ساتھیوں، التصریف کے دوسرے حصے کا اردو ترجمہ متی نامی پبلیکیشن لکھنؤ نے شائع کروایا، جس میں 1000 سے زائد صفحات موجود ہیں۔ ایک اور اردو ترجمہ حکیم نثار احمد علوی کاکوری نے 1947 میں دارالاشاعت ادب گھر کانپور سے شائع کروایا۔ زیر نظر تصویر میں اصل مقطوع عربی اور لاطینی زبان کے ترجمے کے عکسوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ آج بھی اس کتاب کو عمل جراحت میں انسائکلوپیڈیا کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے عمل جراحت کے علاج کے ساتھ ساتھ داغنے، جلانے اور شعاعوں کے ذریعے علاج کو بطور طریقہ بھی بتایا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 20ویں صدی عیسوی میں کئی ایک بیماریوں کا علاج داغنے اور جلانے سے کیا جاتا رہا ہے، جس کو 21ویں صدی تک بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ساتھیوں، اس طریقہ کار کا میں نے بخود مشاہدہ کیا ہے، جس میں فوتوں کا پڑنا، دوروں کا پڑنا جیسی بیماریوں کا علاج آج بھی رائج ہے۔ دور حاضر کی ترقی یافتہ شکل میں دیکھتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ علاج جسے ہم آج کیمیوتھراپی کا نام دیتے ہیں، انہی کا ایجاد کرتا ہے، جس میں ہم جسم میں موجود غیر ضروری حصے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ساتھیوں، موجودہ دور میں کینسر جیسے موذی مرض کا علاج شعاعوں کے ذریعے جسم میں پائے جانے والے غیر ضروری اور نقصان پہنچانے والے خراب حصے کو شعاعوں کے ذریعے ختم کرتے ہیں، جس کو ہم کیمیوتھراپی کا نام دیتے ہیں۔ ساتھیوں، اس زمانے میں اسی طریقے کا علاج داغنے کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو علاج الزہراوی نے داغنے سے شروع کیا تھا، آج اس کی ترقی یافتہ شکل کیمیوتھراپی کے نام پر
رائج ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق ان کی جانب سے تیار کردہ عملہ جراحی کے آلات کی تعداد 200 سے زائد ہے، جس کو انہوں نے خود اپنی نگرانی میں فولاد کے ذریعے تیار کروایا، جس کی بنا پر فن طبابت میں شعبہ جراحی وجود میں آیا۔ آج کے زمانے کے جراحی کے آلات پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے چمٹے، آنکڑے، نوکدار پٹیاں، نشتر، مختلف اشکال کی خینچیاں اور دانتوں کی صفائی کے اوزار وغیرہ انہی کے رائج کردہ ہیں، جو آج بھی جراحی کے میدان میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ساتھیوں، زیر نظر تصویر میں الدہراوی کی جانب سے تیار کردہ آلات ملاحظہ کریں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں موتیا بند، گردے کی پتھری، گھٹنے کی ہڈی، کان کا ناسور، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا، ناکارہ عضو کو کاٹنا، بواسیر کی بیماریوں کی کامیابی کے ساتھ جراحت مکمل کی۔ انہوں نے خواتین کے امراض خاص، امراض قبالہ کے لیے بھی جراحت کا طریقہ استعمال کیا۔ یہ نہ صرف بیماریوں کا علاج جراحی کے ذریعے بلکہ ادویات کے ذریعے بھی کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ خلیفہ وقت عبدالرحمن دوم الناظر الحکم دوم المنتظر کے طبیب خاص تھے۔ ان کی تصانیف کو 18ویں صدی عیسوی تک بھی بطور نصاب یورپی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا رہا ہے، جس کا یورپی اقوام نے فائدہ اٹھایا، اور یہاں تک کہ ان کی تحقیقات اور دریافتوں کو بھی بغیر کسی حوالے کے اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے جو قیمتی علمی اثاثے چھوڑے تھے جنہیں مسلمان بھلا بیٹھے۔ قرطبہ کی وہ گلی جہاں ان کی رہائش تھی کو ابو قاسم گلی کے نام سے موسوم کرتے ہوئے ان کی رہائش گاہ پر چاہ پر سنہری سختی پر جلی حرفوں میں ان کا نام لکھ کر لگائی گئی ہے، جس کی نگرانی آج حکومت اسپانیہ کا محکمہ سیاحت بورڈ کرتا ہے۔ ان کا انتقال 1013 عیسوی میں ہوا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اپنی پسند، ناپسند اور مشوروں کے لیے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں اور ہمارے اس چینل علی شاہ کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔